Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. In this verse, Allah the Almighty addresses the believers and He commands them to not only save themselves from the fire but also their children. And not only is this a admonition, but it is a word of warning by Allah the Almighty, guiding parents towards the responsibility of giving a good upbringing to their children. Fortunately for us, Islam is a perfect religion, a universal religion which covers all aspects of our faith. And so it furnishes us with beautiful guidance on how we can give good upbringing to our children. Now, before we even begin to give training to our children, Islam says that when we are about to marry, we should pick a righteous partner. We have the hadith of the Holy Prophet Muhammad ﷺ, in which he mentioned that people select their wife based on 4 qualities. Firstly, for the wealth, secondly, for their caste or background, thirdly, for their beauty, and fourthly, for their piety and righteousness. And the Holy Prophet ﷺ admonished his ummah that they should give priority to the piety of the partner. And so this actually indicates that if we have a righteous partner, then our children would be guaranteed a good upbringing through the personal example of the mother. The Holy Prophet ﷺ has also mentioned al-jannatu tahta aqdam al-ummahat, that paradise lies under the feet of the mothers. When we look at how much time the mother spends with children after the 9 months a baby is developed in the womb, and then after birth, the child is constantly under the care of the mother, especially in the time of infancy. And so Islam recognizes this and the importance of having a virtuous wife. So if you desire to have righteous children, you need to take the very first step in the right direction. Pick a righteous partner. And then when a person is about to cohabits with his wife and desires to have children, the Holy Prophet ﷺ has also taught us a prayer on that occasion in order to safeguard the child from any sort of satanic influences and evil thoughts that may arise at the time. And so those partners who on such an occasion remember to pray to Allah the Almighty and make this prayer, which the Holy Prophet ﷺ has taught us: Allahumma jannibna ash-shaytana wa jannib ash-shaytana ma razaqtana. That, O Allah, safeguard us as well as our offspring from the influence of Satan. The Holy Prophet ﷺ has said that then as a result of that, if they are then to have children, they are blessed with children, they would be protected from the influence of Satan. So then, after the child is born, the Holy Prophet ﷺ has instructed that we must call the azan in the right ear and the takbir in the left ear. This also illustrates that the Holy Prophet ﷺ has guided us to this point, that parents take note. Now that you are calling this azan and takbir in the ears of your child, that means your responsibility has started. Now every single moment of that child's life is valuable and you cannot waste it, and you must give good training to your child. In the Jamaat we have Atfalul Ahmadiyya, we have Nasratul Ahmadiyya, but they all start at the age of 7. Why is that so, and why is there no
institute or formal method of giving training to our children from birth to the age of 7? Well, the reason for this is, when we look at another tradition of the Holy Prophet ﷺ, the Holy Prophet ﷺ instructed that when a child reaches the age of 7, then encourage them to and guide them towards prayer. Meaning, before the age of 7, children are not to be called towards practical obligations which are placed by Islam. And these things only start after the age of 7, and that is with love. And then at the age of 10, the Holy Prophet ﷺ said, you can be a bit more firm, and you can even physically reprimand your child. And then at the age of 12, that is an age where now you've done what you could. Now you can only admonish them in words, but they have meaning matured so much that now that training can no longer be given in the same way. So this actually illustrates and shows that that age from birth up to the age of 7 is really, really vital and important, and we must ensure we properly utilize that time. So Hazrat Khalifatul Masih Rabi Rahimullah alayhi once mentioned in a sermon speaking on this subject, he said that that period is a very sensitive period, and no external person other than the mother and the father can give a good training to a child which is natural and with a genuine love. And so we must make the most of this time. Hazrat Khalifatul Masih Rabi Rahimullah alayhi actually says that if in that period of time the mother or the father even smiles at that child, that leaves an impression which can stay with the child of that smile for the rest of his or her life. So if on the other hand any vacuum or void is left in their training, then that would also remain with them until their latter life, and they would be unable to fill that void. So it's absolutely necessary we give the right training and we don't miss any aspect of their training. Our children begin to start school at a very tender age, and so we must exercise even greater care. At the age of 3, 4, our children begin to go into schools and institutes. So what advice do we and guidance do we get from the Holy Qur'an, the Holy Prophet ﷺ, and the Prophet ﷺ and the Khulafa? Well, in the person of the Holy Prophet ﷺ, there are various examples. I'll just mention one. For example, when Hazrat Hassan Razilullah anhu, the grandson of the Holy Prophet ﷺ, was only 2.5 years old. At that time, the Holy Prophet ﷺ saw him having a meal, and the Holy Prophet ﷺ instructed Hazrat Hassan Razilullah anhu, Kul bi yaminika wa mimma yalika, that eat that which is in front of you and eat with your right hand. So we understand from this that even from such a tender age, it's important to tell our children what are good things. Similarly, we have parents who sometimes are a bit too hard on the children. They are very firm in their tone. They're constantly reprimanding and telling off their children. This is also something which we should not indulge in. The Prophet ﷺ, in fact, he tells us that such parents who are constantly telling off their children, and some who even go to the extent of physically reprimanding their children, they consider themselves to be Rabb, and they consider themselves to be the source of guidance. And so this is a makhfi shirk. This is a hidden form of shirk, and such a person is not even deserving of taking care and being responsible for children who is overtaken by anger and by his emotions and cannot control himself. So the Prophet ﷺ says that his own practice is that he teaches his children the basics of etiquette, and then he leaves the matter up to Allah and he prays
regularly for his children. And this is something which is absolutely important. The Holy Qur'an even guides us that even before having children, we should pray, Rabbi habli min as-salihin, O my Lord, grant me of the righteous. This is a prayer of Hazrat Ibrahim alayhi salatu wasalam. The prophets of Allah pray for righteous offspring, and we should also make sure we make these prayers. There are prayers that we say in our salat as well for the good upbringing of our children. Another matter which is most important, sometimes we see that parents overly emphasize worldly and secular education as opposed to religious education. In this regard, again, the Prophet ﷺ has given us a firm warning that those people who do not instill religious education and training within their children before their pursuit of secular education, then it is as if they take that secular education just as a baby takes the milk of the mother. And so the result of that is nothing but rebellion in the latter life of that child, and indifference and turning away from the religion of Islam. So this is something we should always be mindful of, that the first thing that our children should receive is a religious education, and that is something which parents must do within the homes through their own efforts. And as the Holy Qur'an says, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ, man, we have surely created man to face hardships, and this verse indicates that we have been created to work hard. So we should make every effort to give a good upbringing to our children. In one of his addresses, Hazrat Muslim anhu has given really beautiful guidance on how we can ensure we instill the various different moral qualities within our children. And this book is available in both Urdu and English on alislam.org. The English title is Way of the Seekers. I do recommend you go back and you benefit from this. Some of the points which are mentioned, I already mentioned the importance of calling the azan. And after that, one of the most important things is to ensure we always keep our children clean. Because if our children are physically unclean and we do not quickly, as soon as they've soiled their nappies, the mother does not change the nappy, then that leads to various kind of other sins. And how can we accept a person to have a pure soul if their physical body is impure? Similarly, we should ensure that we feed our children on time. There should be a sort of a timetable, a routine. There should be set timings for when we feed our children. If there is a routine, then this would lead to various different moral qualities and various different good habits that would arise within our children. For example, if they know that food will be given upon its appointed time, they would be able to suppress their passions. If a child, whenever it asks for food, he or she asks for food and we let them eat, then one thing would be that they would not be able to suppress their passions. Secondly, when it would be time for food, the child would already be full. So the child would waste food, or the child, when he's called to the dining table, would say, I'm not hungry. And he would carry on playing and playing until he's absolutely hungry. And then when he comes to the dining table, the mother would say, let me warm up the food. And as a result, the child would cry and cry. As a result, instilling this bad habits within the child. So as a result of this, the child would learn various different qualities, as I mentioned: discipline, suppressing one's desires, and also only eating what is required. Similarly, Hazrat Muslim anhu has guided us towards various different aspects of the training of a child. For example, how to take work and give the child chores just in a playful way. And similarly, how to instill
a sort of self reliance in the child, that the child has trust in himself, and he is he has a level of confidence. Similarly, how to take care when the child is sick, because various different bad habits arise due to the treatment that is given to a child when the child is unwell. Similarly, how parents should set an example when the child is unwell and isn't allowed certain food, then the parents should also refrain from such food, etc., etc. So there are many different things, um, various different beautiful guidance for us in this. And the most important thing is prayer. As the Prophet ﷺ has guided us, that we must always pray for our children. Unfortunately, some parents do not pray for the children, and when they are constantly reprimanding them, physically reprimanding them, then as a result, they take on this role of an enemy. And so this actually leads to a big distance between the parents and the children when they grow older. And we must always pray for our children, and I have seen sometimes parents do not even pray for their children. The gap, the distance between the parent and the child grows so much that they become so detached that they are not even willing to pray for one another. And this is something which is really, really upsetting and really sad to see. So I pray that Allah the Almighty enables us to utilize this extra time we are getting to give a good training to our children. May Allah the Almighty enable us to do so. जिस आयत की मैंने शुरू में तिलावत की उसका तर्जमा है, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अपने आप को और अपने अहलो अयाल को आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं। इस आयत में अल्लाह ताला ने ना सिर्फ हमें ये नसीहत की है वालदैन को कि हम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें और अपने आप को और अपने बच्चों को आग से बचाएं, तो साथ ही ये एक इंजार है कि अगर हम इसमें कोताही करेंगे तो इसका नतीजा ये होगा कि हमारा ठिकाना जहन्नम होगा। और जब हम इस्लामी तालीम को देखते हैं तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में अपनी ज़ाती सुन्नत से, इसी तरह कुरान करीम की तालीम से हमें बहुत सारी रोशनी मिलती है कि कैसे हम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकते हैं। बच्चों की तरबियत से पहले ही ये बात ज़रूरी है, इस्लाम इसकी ताकीद करता है कि हमें जब हम शादी करने जाएं तो हम अपनी जो बीवी है जब उसको देखें तो हम उसमें ये सिफत देखें कि वो उसमें तकवा है या नहीं, वो नेक है या नहीं, और नेकी को तरजीह देनी चाहिए। ये है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद। तो अगर हम नेक और सालेह औरत को का इंतखाब करेंगे तो इसका नतीजा होगा कि हमारी औलाद की भी अच्छी तरबियत होगी और माँ अच्छी तरबियत देगी। इसीलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत जो है माँ के कदमों के नीचे है। इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब बच्चा पैदा हो तो उसके दाएं कान में अजान कही जाए और बाएं कान में तकबीर कही जाए। इससे आपने ये सबक दिया और ये नसीहत फरमाई कि गोया वालदैन ख़बरदार हो जाओ, अब से हर लम्हा आपके बच्चे का बहुत अहम है, और अगर आप अच्छी तरबियत नहीं देंगे और उसके जो ज़िंदगी के ये अहम लम्हात हैं उनको ज़ाया करेंगे तो आप ज़िम्मेवार होंगे। इसी तरह हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती मिसाल को देखते हैं तो हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुतल्लिक़ पता लगता है एक वक्त वो खाना खा रहे थे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फरमाया कि ए हसन अपने सामने से खा और अपने दाएं हाथ से खा। आप अभी सिर्फ 2.5 साल के थे। गोया कि इस छोटी उम्र से भी हमें अच्छी बातें अपने बच्चों के दिमागों में, दिलों में डालनी चाहिए। हज़रत खलीफतुल मसीह राबी रहमतुल्लाह अलैह
نے بتایا ہے کہ جو پیدائش سے لے کے 7 سال کے تک کوئی تنظیم جماعت میں نظر نہیں آتی. اطفال الاحمدیہ 7 سال سے شروع ہوتی ہے، ناصرات الاحمدیہ بھی 7 سال کی عمر سے شروع ہوتی ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ والدین ہی ہیں جو اس نازک عمر میں صحیح طریقے سے ان کی تربیت کر سکتے ہیں. کوئی دوسرا شخص وہ تربیت نہیں کر سکتا. یہ بہت ہی حساس اور نازک مرحلہ ہوتا ہے بچوں کی زندگی میں، اور اگر کسی پہلو سے تربیت میں کمی رہ جائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بڑے ہو کر بھی وہ کمی پوری نہیں کی جا سکتی. مثلا اگر 7 سال کی عمر تک بچے کو زبان نہ سکھائی جائے تو وہ جب بڑا ہوتا ہے تو وہ کبھی صحیح طریق پر زبان نہیں سیکھ پائے گا. اسی طرح اخلاقیات میں کوئی کمی رہ جائے تو اس کا بھی بچے پر اثر ہوگا. جیسا کوئی جب گلاس کو شیشے کو ڈھالتا ہے، اگر اس میں کوئی بلبلا رہ جائے تو شیشے کو توڑا تو جا سکتا ہے لیکن بلبلے کو ختم نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح بچے کی تربیت میں اگر کوئی بھی کمی رہ جائے تو وہ بڑی عمر تک قائم رہتی ہے. اسی لیے حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ علیہ نے اس بات پر بہت زور دیا ہے کہ والدین کو اس وقت میں بہت سوچ و بچار کرنی چاہیے، بڑا سوچ سمجھ کے دیکھنا چاہیے کہ کس طرح وہ اپنے بچوں کو اچھی تربیت دے سکتے ہیں. آج کل ہم بچوں کو چھوٹی عمر سے اسکولوں میں بھیج دیتے ہیں، مختلف انسٹیٹیوشنز میں ڈال دیتے ہیں. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس حوالے سے ہمیں تاکیدی نصیحت فرمائی ہے کہ وہ والدین سخت غلطی کرتے ہیں جو اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم پہلے دلاتے ہیں اور جو دینی تعلیم ہے اس کی فکر نہیں کرتے. اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ شیر مادر کی طرح وہ بچہ دنیاوی تعلیم حاصل کرے گا، اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جب بڑا ہوگا بغاوت کرے گا اور اسلام سے پھر جائے گا. تو یہ چیزیں ہمیں نظر بھی آتی ہیں. بسا اوقات دیکھا جاتا ہے والدین دنیاوی تعلیم پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں اور گھروں میں کوئی انتظام نہیں کیا جاتا، بچوں کو مساجد نہیں لے کے جاتا، MTA گھروں میں نہیں دیکھا جاتا، اور اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ بچے صرف دنیا داری میں پڑ جاتے ہیں. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ ارشاد ہمیں یاد رکھنا چاہیے. اسی طرح بعض والدین بات پر ٹوکتے ہیں، اپنے بچوں کو ڈانٹتے ہیں، اور بعض اس حد تک بات کو لے جاتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو مارتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بہت ہی سخت الفاظ ایسے والدین کے لیے استعمال کیے ہیں، اور آپ نے فرمایا ہے کہ گویا ایسے لوگ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ خود رب ہیں اور ہدایت انہی کے ہاتھ میں ہے. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ مخفی طور پر شرک کرتے ہیں، اور جو شخص طیش میں جلدی آ جاتا ہے، مغضوب الغضب ہوتا ہے اور اس کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ نہیں بچوں کا متکفل ہو سکتا اور اس کو ذمہ داری نہیں دی جا سکتی. تو آپ نے خود اپنا نمونہ پیش کیا ہے کہ آپ کا خود تو یہ طریقہ ہے کہ آپ جو بنیادی جو ہیں آداب وہ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، اور پھر معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں. تو دعا جو ہے، دعا کا جو مضمون ہے یہ بھی بہت وسیع مضمون ہے. مختلف ہمیں دعائیں قرآن کریم سے ہم سیکھتے ہیں. ہم نماز میں بھی اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم سوچ کے دعا کریں، نہ کہ ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہم اپنے بچوں کے لیے دعا کر رہے ہیں. اسی طرح قرآن کریم میں بچوں کے ہونے سے پہلے کے لیے بھی دعا ہے، ربی حبلی من الصالحین، کہ اے اللہ ہمیں نیک بچے عطا کر. اسی طرح جب میاں بیوی اکٹھے ہوتے ہیں اس وقت کے لیے بھی دعا سکھائی گئی ہے کہ ہم دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں بھی اور ہماری ہونے والی اولاد کو بھی شیطان کے مس سے محفوظ رکھ.
تو یہ جو دعائیں ہیں ان کا سلسلہ ساتھ ساتھ چلنا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت جو اماں جان کے جو والد ہیں ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ کس طرح ہوا کہ آپ اتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ کی جو بیٹی ہیں حضرت نصرت جہاں بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ ان کی شادی حضرت مسیح علیہ السلام سے ہوئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری بس پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن میری ایک یہ عادت تھی کہ میں نے ہمیشہ اپنی بیٹی کے لیے بچپن سے ہر روز دعا کی۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم چیز ہے۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تربیت اولاد کے حوالے سے بہت ساری خوبصورت طریق جو ہیں وہ ہمیں بتائے ہیں اپنے ایک خطاب میں، جس کا نام ہے منہاج الطالبین، اور یہ الاسلام پر کتاب موجود ہے۔ اس میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا نکات حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائے ہیں۔ میں ایک دو مثال کے طور پر پیش کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو میں نے بتا دی اذان کا جو ہے کہنا کان میں اور تکبیر کا۔ پھر دوسری بات جو آپ نے بیان کی ہے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ ہے بچوں کی صفائی، کہ جو ایشیائی معاشرہ ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں بچہ پاخانہ کر دیتا ہے، پیشاب کر دیتا ہے، اور جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ کوئی دھیان نہیں دیتے، صفائی نہیں کرتے، اور بہت دیر تک بچہ گندی حالت میں رہتا ہے۔ تو جس کا بدن ناپاک ہوگا تو کیسے ہم امید کر سکتے ہیں کہ اس کا جو باطن ہے، اندرون ہے، وہ پاک صاف ہوگا۔ تو یہ ایک نہایت اہم چیز ہے، اور بہت سارے گناہ گندگی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح بچوں کو وقت پر غذا دینی چاہیے۔ اگر مقرر وقت ہوگا تو بچوں میں یہ عادت نہیں ہوگی کہ جب دل کیا کھانا مل گیا تو جو اپنے اندر جو جذبات ہیں ان کو دبانے کا ان میں جو ہے عادت نہیں پیدا ہوگی، اور اس سے ان میں بری جو ہیں چیزیں پیدا ہوں گی، بہت ساری برائیاں اس کے نتیجے میں پیدا ہوں گی۔ اسی طرح وقت پر ان کو کھانا ملے گا، اور اگر وہ وقت سے باہر کھانا مانگیں گے اور جو والدین ان کو کہیں گے کہ نہیں ابھی وقت نہیں، کھانے کے ساتھ آپ کو ملے گا، تو پھر ان میں یہ عادت پڑے گی کہ وہ اپنے نفس کو دبا سکیں گے۔ اسی طرح جب کھانے کا وقت ہوگا، ان کو بھوک بھی ہوگی، تو وہ سیر ہو کے کھائیں گے اور اسراف بھی نہیں کریں گے۔ اسی طرح ان کو کام کو مل جل کر کرنے کی عادت پڑے گی۔ جب سب مل کر کھانے کے میز پر بیٹھیں گے، مل جل کر کھائیں گے، تو ان میں یہ بھی ایک اچھی عادت پیدا ہوگی۔ لالچ کا مقابلہ کرنے کی بھی ان میں عادت پیدا ہوگی۔ اسی طرح پاخانہ اور پیشاب کرنے کے لیے وقت مقرر ہونا چاہیے، یہ بھی حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے۔ اور بچوں کو قسم قسم کی خوراک دینی چاہیے، کیونکہ یہ بھی ہم نے دیکھا حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو خوراک ہے اس کا بھی ہمارے جو باطن ہے اس پر اثر ہوتا ہے، ہمیں جو اخلاق پیدا ہوتے ہیں ان پر اثر ہوتا ہے۔ تو چاہیے کہ ترکاریاں بھی ہم کھلائیں، گوشت بھی کھلائیں، پھل بھی کھلائیں۔ اور حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ نسبتاً ترکاریاں بچپن میں یا چھوٹی عمر میں زیادہ کھلانی چاہیے، اور جو پھل اور جو گوشت ہے وہ کم کھلانا چاہیے۔ ترکاریاں اور پھل نسبتاً زیادہ کھلانے چاہیے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گوشت سے ہیجان پیدا ہوتا ہے، اور بچوں کے لیے یہ اچھی چیز نہیں، یعنی ان میں ایکسائٹمنٹ بہت زیادہ اس کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ تو ضرور اس کتاب کو دیکھیں منہاج الطالبین، اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ایک چیز جو حضرت خلیفہ مسیح رابع رحمہ اللہ علیہ نے فرمائی ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا شروع میں، یہ بہت ہی حساس وقت ہوتا ہے، یہ جو پیدائش سے 7 سال کی عمر کا وقت ہے۔ اور آپ نے فرمایا ہے کہ بعض دفعہ ماں باپ کی مسکراہٹ کی ایک جھلک بالارادہ اس کی مسکراہٹ میں اس طرح داخل ہو جاتی ہے کہ وہ بڑھاپے تک قائم رہتی ہے۔ تو یہ ایسا حساس وقت ہوتا ہے کہ اگر ہم جیسا کہ ذکر کیا گیا، اگر ہم بھیانک صورت بنا کے
اور ڈانٹ وغیرہ کے ذریعے سے اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہیں گے تو اس کا منفی اثر پڑے گا. اسی لیے خلفاء نے بھی اس کی تاکید کی ہے. اور جیسا کہ میں نے حدیث کے ذریعے بھی بتایا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 7 سال کی عمر کے بعد جو فرائض ہیں ان کی طرف توجہ دلانی چاہیے، یعنی نماز وغیرہ کی طرف. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ جو تربیت اس سے پہلے ہوتی ہے وہ بچہ انسٹنکٹیولی قبول کرتا ہے، بالارادہ نہیں قبول کرتا، اور صرف تب قبول کر سکتا ہے اگر پیار کے ذریعے اور شوق کے ذریعے اس کی بچے کی اس طرف توجہ دلائی جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے بچوں کی احسن رنگ میں تربیت کرنے والے ہوں، تاکہ وہ بڑے ہو کر ایک نیک اور خلوص کے ساتھ جماعت کی خدمت کرنے والے افراد ثابت ہوں، اپنی سوسائٹی کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے بہت ہی اچھے نمونے پیش کرنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ